السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلچسپ و عجیب کے ناظرین کے لیے ایک بڑی ہی دلچسپ ویڈیو لے کے دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد آج کل دنیا کو جو دوسری بہت بڑی مصیبت کا سامنا ہے وہ ہے ٹڈی دل، یعنی وہ ٹڈیاں جو فصلوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں، جس سے دنیا غذائی قلت کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ اوکاڑا میں ایک تنظیم کی طرف سے ٹڈی کے تدارک کا تجربہ بہت کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے 20 روپے فی کلو کے حساب سے ٹڈیاں خرید کر مرغیوں اور مچھلیوں کی خوراک بنانے والے کارخانوں کو بیچی ہیں۔ صرف ایک رات میں ٹڈیاں اکٹھیاں کرنے والوں نے فی بندہ 20,000 روپے کمائے ہیں۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ ایک بندہ 30 دنوں میں تقریباً 6 لاکھ روپیہ آسانی سے کما سکتا ہے۔ یہ ٹڈیاں صرف دن کو پرواز کرتی ہیں، رات کے وقت یہ درختوں یا زمین پر جھنڈ کی شکل میں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور بالکل بے حرکت ہوتی ہیں، لہٰذا اسے پکڑ کر تھیلوں میں اکٹھا کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ پاکستان امریکہ سے سویابین برآمد کرتا ہے، جس کا تیل نکالنے کے بعد اس کا بھوس مرغیوں کی خوراک بنانے والی کمپنیاں خریدتی ہیں۔ سویابین کے بھوس میں پروٹین کی مقدار 45% ہوتی ہے، جبکہ ٹڈی دل میں پروٹین کی مقدار 70% ہوتی ہے، جو کہ مرغیوں اور مچھلیوں کے لیے نہایت قوت بخش غذا ثابت ہو سکتی ہے۔ مرغیوں کی خوراک کے لیے سویابین کے بجائے ٹڈی دل کے استعمال سے زر مبادلہ کی بچت بھی ہوگی۔ مرغیوں کی خوراک کے لیے ٹڈی کو سکھا کر پاؤڈر بنانے کا خرچہ ملا کر اس کی کل قیمت 30 روپے فی کلو پڑتی ہے، جو سویابین کی 90 روپے کلو قیمت سے کہیں زیادہ کم ہے۔ کورونا کے بحران کی وجہ سے بے روزگار افراد کے لیے ٹھیک ٹھاک آمدنی کا یہ بہترین موقع ہے۔ اس سے معیشت کو بھی سہارا ملے گا، لوگوں کو روزگار بھی میسر ہوگا، فصلیں بھی نقصان سے بچ جائیں گی، زر مبادلہ کی بچت بھی ہوگی، پولٹری فیڈ بنانے والوں کو سستا خام مال میسر ہو سکتا ہے۔ ٹڈی کو تلف کرنے کے لیے حکومت کو کیڑے مار کیمیکلز اسپرے کے اخراجات بچانے میں مدد بھی ملے گی، اور ماحول کی بھی ان زہریلے کیمیکل کے اثرات سے بچت ہو سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر اس منصوبے کو ضلعی انتظامیہ کی مدد سے نافذ کرے تاکہ اس میں سب کا بھلا ہو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ شکریہ۔